بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فرست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے سیکیورٹی کونسل قرارداد کی ہوا اتار دی، نرم ریزولوشن میں انسانی مدد پہنچانے پر زور، فوری جنگ بندی کا کوئی ذکر نہیں۔ 13 ملکوں نے قرارداد کی تائید کی، امریکہ اور رشیا غیر حاضر۔ واشنگٹن نے فوری جنگ بندی کے لیے ماسکو کی ترمیم رد کر دی۔ حماس نے سیکیورٹی کونسل قرارداد کو لولی لنگڑی قرار دیا، فلسطینی سفیر نے کہا فوری سیز فائر ضروری ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، سیکیورٹی کونسل میٹنگ کے دوران کارروائیوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق۔ امریکہ اور اتحادی جرم کرتے رہیں گے تو میڈیٹرینین اور جبرالٹر بند کر دیں گے، ایران نے دی دھمکی۔ حوثیوں کے حملوں میں ایران کا ہاتھ ہے، امریکہ نے لگایا الزام، یمنیوں نے کہا کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ تناؤ کے بیچ انڈین اوشن میں تجارتی جہاز پر ڈرون حملہ، انڈین کوسٹ گارڈز مدد کے لیے پہنچے۔ فلسطینی عوام کی فتح ہوگی، نوجوان نسل اسرائیل کا خاتمہ دیکھے گی، سپریم لیڈر خامنائی کا خطاب۔ پاکستان میں سیاسی ہلچل، الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے داخلی الیکشنز رد کر دیے، بیٹ کا نشان چھین لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل میں غزہ جنگ کے بارے میں قرارداد منظور کی گئی، لیکن اس قرارداد کا لہجہ بہت نرم ہے۔ قرارداد میں انسانی مدد پہنچانے کی بات کہی گئی اور لڑائی روکنے کے حالات پیدا کرنے کے مقصد سے قدم اٹھانے پر زور دیا گیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اس قرارداد کی ہوا اتار دی ہے۔ کئی دنوں سے غزہ کے بارے میں قرارداد پر ووٹنگ ملتوی ہو رہی تھی اور امریکہ کے ویٹو کو ٹالنے کے لیے سرگرمی سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 11 ہفتوں سے جنگ جاری ہے، جس میں تقریباً 21,000 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور انسانی بحران بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جس کی وجہ سے 15 رکنی سیکیورٹی کونسل میں یو اے ای کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد منظور ہوئی۔ رشیا نے بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جبکہ دوسرے تمام ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد کی منظوری سے پہلے اعلیٰ سطح پر سرگرم بات چیت ہوئی۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے کہا ہے کہ انسانی بنیادوں پر سیز فائر ہی غزہ کے پریشان حال لوگوں کی مدد کا ایک راستہ ہے۔ انہوں نے اسرائیل سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ امدادی سرگرمیاں انجام دینے والا سٹاف حفاظت کے ساتھ اپنا کام کرے۔ حماس نے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کو لولی لنگڑی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے بربریت کے شکار عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حماس نے کہا کہ یہ ایک ناکام قدم ہے۔ فلسطینی اس وقت غزہ میں بدترین انسانی سانحے سے گزر رہے ہیں، اس وقت فوری جارحیت روکنے کی ضرورت ہے۔ حماس نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ میں آئے بغیر غزہ کے عوام کی خاطر ٹھوس قدم اٹھائے۔ حماس نے کہا کہ یہ قرارداد اسرائیلی فوج کی دہشت گردی سے ہونے والی تباہی کو روک نہیں سکتی۔ حماس نے کہا کہ پچھلے 5 دنوں میں امریکی حکومت نے اس قرارداد کو بے معنی اور کمزور بنانے کے لیے سخت محنت کی ہے، جس سے فاشسٹ اسرائیل کے فلسطینی علاقوں میں تباہ کن حملوں، قتل و غارت گری اور دہشت کے لیے کھلی چھوٹ مل رہی ہے۔ قرارداد کے حق میں 13 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 2 ملک امریکہ اور رشیا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ووٹنگ سے پہلے امریکہ نے رشیا کی ایک ترمیم کو رد کر دیا، جس میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں رشیا کے نمائندے ویزلی نیبنزیا نے کہا کہ امریکہ نے قرارداد میں ایک خطرناک بات شامل کی ہے، جس سے اسرائیل کو غزہ پٹی میں نسل کشی کی کھلی چھوٹ مل رہی ہے۔
یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے کہا کہ یہ قرارداد صحیح سمت میں قدم ہے، لیکن یہ ضروری تھا کہ فوری سیز فائر کرایا جاتا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں جس وقت قرارداد پیش کی گئی اور اس پر ووٹنگ ہو رہی تھی، اسرائیل نے غازہ میں اپنے حملے تیز کر دیے۔ کئی شہروں میں زبردست شیلنگ کی گئی۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ نستعلیقات ریفیوجی کیمپ میں ایک مکان پر حملے میں 18 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 48 گھنٹوں میں اسرائیل کی بمباری میں 400 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی منظوری کے کچھ گھنٹوں کے اندر 36 سے زیادہ فلسطینیوں کو ہلاک کیا گیا۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ نصیریات کے الاحسان مسجد علاقے میں ایک اپارٹمنٹ پر بمباری کی وجہ سے کم 18 سویلینز ہلاک ہوئے۔ ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے۔ جنگی جہازوں نے دیر البلح میں 2 مکانات پر حملے کیے جس سے 2 ہلاکتیں ہوئیں۔ رفح میں ایک سویلین کار پر بمباری سے کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی توپ خانے نے خان یونس میں عرفہ خاندان کے گھر کو نشانہ بنایا جس سے 3 لوگ ہلاک ہوئے۔ اباسان ٹاؤن میں بھی 2 لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے خان یونس کے العمل ہاسپٹل کے پاس بھاری بمباری کی۔ جبالیہ میں اسرائیل کے ایک حملے کے بعد ایمبولینس سٹاف نے 6 لوگوں کی لاشوں کو ملبے سے نکالا۔ جبالیہ میں اسرائیل کے ایک اور حملے میں ایک واٹر پلانٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے نارتھ غزہ کے ایک ہاسپٹل پر حملہ کیا جہاں مرنے والے مریضوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ایک بیمار کو فوجی کتے کے ذریعے نوچا گیا اور کئی ڈاکٹرز پر گولی چلائی گئی۔ ہاسپٹل سٹاف اور مریضوں کے بیانات کی بنیاد پر تیار ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ یہ رپورٹ کمال عدوان ہاسپٹل کے بارے میں ہے جہاں اسرائیلی فوج نے حال ہی میں بھیانک حملے کیے تھے۔ CNN نے ڈاکٹرز اور مریضوں کے حوالے سے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے بلڈوزرز کے ذریعے لاشوں کی بے حرمتی کی۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ نارتھ غزہ میں سخت لڑائی ہو رہی ہے۔ IDF نے دعویٰ کیا کہ اس نے حماس کے کئی فائٹرز کو ہلاک کیا ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ تازہ لڑائی میں اس کے 2 فائٹرز ہلاک ہوئے۔ غزہ کے البریجی ریفیوجی کیمپ میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ میڈیٹرینین سی کو بند کر دے گا۔ ایران کی ریولوشنری گارڈز کے ایک کمانڈر نے کہا کہ اگر غزہ میں امریکہ اور اس کے اتحادی جرائم کرتے رہیں گے تو میڈیٹرینین کو بند کر دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ایسا کیسے ہوگا۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نقوی کے حوالے سے کہا کہ بہت جلد ان لوگوں کو میڈیٹرینین سی بند ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اتحادی اس بات کے لیے تیار رہیں کہ باب المندب اور ریڈ سی کے بعد میڈیٹرینین سی اور جبرالٹر بند ہو جائیں گے۔ ایکسپرٹس اسے ایک اہم بیان کے طور پر دیکھ رہے ہیں جس کے دور رس اثرات نکل سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں جیو پولیٹکس پر اس کے گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اور بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مڈل ایسٹ کشیدگی کے پس منظر میں جو سیاست ہو رہی ہے اس کی۔ ایران کے اس بیان سے پہلے کہ وہ میڈیٹرینین سی بند کر دے گا، امریکہ نے الزام لگایا کہ ریڈ سی میں حوثیوں کی حالیہ کارروائیوں میں ایران کا ہاتھ ہے۔ حالیہ عرصے میں یمن کے حوثیوں نے کئی جہازوں پر حملے کیے جس کی وجہ سے ریڈ سی میں جہازوں کی ٹریفک متاثر ہوئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل ترجمان نے کہا کہ ایران کمرشل جہازوں کے خلاف حوثیوں کے حملوں کی منصوبہ بندی میں گہرائی سے شامل ہے۔ اس طرح ایران کے خلاف امریکی بیان بازی میں تیزی آئی ہے۔ سیکیورٹی کونسل کی ترجمان ایڈرین واٹسن نے کہا کہ ایران حوثیوں کو ٹریننگ دے رہا ہے، ہتھیار دے رہا ہے، انٹیلیجنس مدد دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے غزہ بحران کے دوران حوثیوں کو اسرائیل اور دوسرے سمندری ٹارگٹس پر حملوں کے لیے سہولت دی ہے، لیکن ایران نے اکثر ایسے الزامات سے اپنا پلہ جھاڑا ہے اور کہا ہے کہ حوثی اپنی کارروائیوں کے لیے آزاد ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ 2015 سے ایران حوثیوں کو جدید ہتھیار دے رہا ہے۔ ایران کی مدد کے بغیر حوثی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اس بات پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایران حوثیوں کو غیر ذمہ دارانہ رویے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حوثی حملوں کی وجہ سے کئی کمپنیوں نے اپنی ٹریڈ روٹ بدل دی ہے۔ امریکہ نے ریڈ سی میں جہازوں کو حوثی حملوں سے بچانے کے لیے ایک محاذ بنایا ہے۔
یمن کے حوثیوں نے کہا ہے کہ انہیں ریڈ سی میں حملوں کے لیے ایران کی مدد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امریکی عہدیداروں کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل نے کہا تھا کہ ایران کے نیم فوجی دستے حوثیوں کو ہتھیار، ڈرونز، میزائلز اور انٹیلیجنس ان پٹس دے رہے ہیں۔ حوثیوں کے ترجمان نے کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ ہم جب بھی کچھ کرتے ہیں اس کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے، جیسا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہماری اپنی انٹیلیجنس سروس ہے، نیٹ ورک ہے، ہم نے کئی بار اسے ثابت کیا ہے۔ گریس نے امریکہ کی قیادت میں ریڈ سی میں اتحاد میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا نے بھی ایسا ہی اعلان کیا اور کہا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو اتحادی فوج کی پیٹرولنگ میں شامل ہونے کے لیے بھیجے گا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے پچھلے پیر کو حوثیوں کے خلاف اتحاد بنانے کا اعلان کیا تھا، جس میں بحرین، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈز، ناروے، سیشلز اور اسپین شامل ہے۔ ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں نے کہا ہے کہ وہ غزہ کے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے رہیں گے اور اسرائیل جانے والے جہازوں کو اس وقت تک نشانہ بنائیں گے جب تک غزہ میں پانی، کھانا، دوائیں اور دوسرا ضروری سامان نہیں پہنچایا جاتا۔ مڈل ایسٹ میں تناؤ کے بعد عربین سی میں ایک ڈرون حملے سے ایک کمرشل جہاز میں آگ لگ گئی۔ کسی کے مرنے کی خبر نہیں ہے۔ اس جہاز میں 20 انڈینز بھی سوار ہیں۔ معلوم ہوا کہ انڈین کوسٹ گارڈ کا جہاز مدد کے لیے روانہ ہو گیا ہے اور جہاز کے قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ واقعہ پوربندر کے ساحل سے 270 ناٹیکل مائلز دور پیش آیا۔ اس جہاز کا نام ایم وی چیمپلانو بتایا گیا ہے۔ یہ جہاز سعودی عرب کی ایک بندرگاہ سے روانہ ہوا اور مینگلور جا رہا تھا۔ ڈیفنس عہدیداروں نے بتایا کہ کوسٹ گارڈز اس جہاز کو مدد دینے کے لیے پہنچ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ آگ بجھا دی گئی ہے، لیکن آگ لگنے کی وجہ سے جہاز ٹھیک طور سے کام نہیں کر رہا ہے۔ حال ہی میں انڈین نیوی نے ہائی جیک کیے گئے ایک جہاز سے ایک زخمی سیلر کو بچایا تھا۔ بتایا گیا کہ 6 سمندری لٹیروں نے اس جہاز کا اغوا کیا تھا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب حوثی ریڈ سی میں جہازوں پر حملے کر رہے ہیں اور ایران نے دھمکی دی ہے کہ اب وہ میڈیٹرینین سی کو بھی بند کر دے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی فتح ہوگی اور اسرائیل کا صفایا ہو جائے گا۔ انہوں نے ظالمانہ جنگ کے دوران چٹان کی طرح ڈٹے رہنے پر غزہ کے عوام اور فائٹرز کی تعریف کی۔ کرمان اور خوزستان صوبوں کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ اللہ کی مدد سے حق کا محاذ یقیناً فتح حاصل کرے گا اور ظالم صہیونیوں کو مٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اسرائیل کی تباہی اور اس کا خاتمہ دیکھیں گے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے فلسطین مسئلے اور غزہ کی لڑائی کے علاوہ مسلم ملکوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ غزہ جنگ کے 78 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے پچھلے ہفتے اسلامی جہاد اور حماس کے 200 فائٹرز کو گرفتار کیا ہے۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں آئی ڈی ایف نے درجنوں فلسطینیوں کو دھاووں کے دوران گرفتار کیا۔ غزہ جنگ کے درمیان جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے قطر کا دورہ کیا۔ انہوں نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی۔ آسٹریلیا میں اسرائیلی حملوں کے خلاف ایک بار پھر مظاہرہ کیا گیا۔ میلبرن کی سڑکوں پر درجنوں لوگ جمع ہوئے۔ انہوں نے گاڑیوں کے ساتھ ایک جلوس نکالا۔ یہ لوگ فلسطین کے جھنڈے اور بینرز لہرا رہے تھے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی اور فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ آسٹریلیا میں حالیہ دنوں میں ایسے کئی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اسلامی جہاد کا ایک ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچا۔ حال ہی میں حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے قاہرہ میں ایجپٹ کے عہدیداروں سے ملاقات کی تھی، لیکن اس ملاقات کے بعد حماس نے کہا تھا کہ وہ اسرائیلی جارحیت بند ہونے تک ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کرے گی۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی پی ٹی آئی میں داخلی الیکشنز رد کر دیے ہیں اور تحریک انصاف کے بیٹ کے نشان کو ختم کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی قیادت میں 5 رکنی ادارے نے اس سلسلے میں ایک تفصیلی فیصلہ دیا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا جب پاکستان میں فروری میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اس فیصلے سے فی الحال پاکستان میں سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ تحریک انصاف پارٹی کے اندر چناؤ غیر دستوری تھے۔ پاکستان میں 8 فروری کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے الیکشنز ہونے والے ہیں۔ عمران خان فی الحال کرپشن کے کیسوں میں جیل میں ہیں۔
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکہ میں ایک مندر پر حملے اور وہاں انڈیا کے خلاف نعرے لکھے جانے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ حالیہ عرصے میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ میں ایسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے باہر انتہا پسندوں اور علیحدگی پسندوں کو جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ وہ گاندھی نگر، گجرات میں راشٹریہ سرکشا یونیورسٹی کے کنوکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ بجرنگ پونیا کے بعد اب 2005 کے سمر ڈیف اولمپکس کے گولڈ میڈلسٹ وریندر سنگھ یادو نے پدم شری ایوارڈ واپس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برج بھوشن شرن سنگھ کے ایک وفادار ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر بنے ہیں، جس کے بعد ریسلرز اور کھلاڑی احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ امریکہ نے سیکیورٹی کونسل قرارداد کی ہوا اتار دی۔ نرم ریزولوشن میں انسانی مدد پہنچانے پر زور، فوری جنگ بندی کا کوئی ذکر نہیں۔ 13 ملکوں نے قرارداد کی تائید کی، امریکہ اور رشیا غیر حاضر۔ واشنگٹن نے فوری جنگ بندی کے لیے ماسکو کی ترمیم رد کر دی۔ حماس نے سیکیورٹی کونسل قرارداد کو لولی لنگڑی قرار دیا۔ فلسطینی سفیر نے کہا فوری سیز فائر ضروری ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، سیکیورٹی کونسل میٹنگ کے دوران کارروائیوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق۔ امریکہ اور اتحادی جرم کرتے رہیں گے تو میڈیٹرینین اور جبرالٹر بند کر دیں گے، ایران نے دی دھمکی۔ حوثیوں کے حملوں میں ایران کا ہاتھ ہے، امریکہ نے لگایا الزام، یمنیوں نے کہا کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ تناؤ کے بیچ انڈین اوشن میں تجارتی جہاز پر ڈرون حملہ، انڈین کوسٹ گارڈز مدد کے لیے پہنچے۔ فلسطینی عوام کی فتح ہوگی، نوجوان نسل اسرائیل کا خاتمہ دیکھے گی، سپریم لیڈر خامنائی کا خطاب۔ پاکستان میں سیاسی ہلچل، الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے داخلی الیکشنز رد کر دیے، بیٹ کا نشان چھین لیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، فضول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔